اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب ہی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے، غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کوئی پڑھ لے، شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا۔ شام کو پڑھ لے یقین کر کے، صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں، کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں،
اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا۔ جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، بابوزرگ، قبلہ رخ ہو کر
4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں. اس میں اعظم ہے یہ. اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے. درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا. یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، ایسا اس کا ہونا. اللہ میں یہ چاہیے. فلیعزم المسئلہ. چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے. جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا گیا. وکان اذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه. صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے. اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بیان کی ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا یجعلہ اللہ تحت کنفہ. اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی. میرے فرشتوں نے کوئی غلط بنے؟ نہیں یا رب. لا یا رب نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو. چھوٹی سی آخری بات کر کے میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ رہا. اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے. زبان سے یہ الفاظ ادا کرو
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے. ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے. آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں. پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے. متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر اللہ ذو الجلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا. کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے. ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں. کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا. کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم. اور اس لیے اللہ جل جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے. قوم نے کہا اتنا اکڑنے رچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے
کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا، تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دی۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی۔ اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے، اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا، التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے گا۔